سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں جو یورولوجیکل ڈیزیز ہے اس کی کیا صورتحال ہے، اور سوشل میڈیا پر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پوسٹ لوگ شیئر کرتے ہیں کہ اگر کسی کے گردے فیل ہیں تو ڈیالسس کی بجائے وہ دم سے اپنا علاج کریں، یا گردے کی پتری بھی دم سے جو ہے نا وہ نکل سکتی ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے. تو یہ ایک سماجی مسئلہ بنا ہو، اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آصف صاحب آپ کے تشریف آوری کا. ایک چیز ذہن نشین کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے انوائرمنٹل اور کلائمیٹ چینج اور ہم لوگوں کے بود و باش جو ہے، خصوصی طور پہ جو نوجوان نسل ہے جو بہت زیادہ جنک فوڈ کھاتی ہے اور اس کے علاوہ انرجی ڈرنکس لیتی ہے، شوگر بلڈ پریشر کی جو بیماریاں ہیں، ان کی وجہ سے شرح تناسب گردے خراب ہونے کا بہت بڑھ رہا ہے. پاکستان میں گردے میں پتھری بننے کا تناسب بہت بڑھ گیا ہے. گردے خراب ہو جائیں تو یا تو گردے کا علاج دوسرا گردہ کرے گا جو ٹرانسپلانٹ کی شکل میں ہوگا، یا وہ مشین کرے گی جس کو ڈائلسس کہتے ہیں. اسی سے جو آپ نے بہت اچھا ایک ضمنی سوال تھا یہ سماجی اس مسئلے کا، بالکل ہمیں اس کا ادراک ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہیلتھ میں جو اس قسم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں، ہم بحیثیت مسلمان اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک شفا دینے والی ذات وہی ہے. شفائے کلیہ عاجلہ اور جو دیتی ہے وہ ذات اللہ کی ذات ہے. ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ صرف ایک وسیلہ ہوتا ہے، ایک برج ہوتا ہے اس بے بدن بادشاہ رب العالمین اور ایک مریض کے بیچ میں. بس ہم علاج کرتے ہیں جو رائج ہوتا ہے، جو جسمانی علاج اور جس کو تحقیق اور مشاہدے کی بنیاد پہ وہ پروون ہوتا ہے، مطلب اس پہ کئی ثبوت اویلیبل ہوتے ہیں. دیکھیں، جو جسمانی بیماریاں ہیں، چاہے گردے خراب ہو گئے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، دم کا، درود کا، دعا کا خصوصی طور پہ، لیکن انٹرسیکشن آف ریلیجن اور میڈیسن میں ان کا مقام جو ہے، ان کا پلیس جو ہے وہ متعین ہے. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ کسی کو بیمار نہ کر، بیمار ہو گیا تو اس کو شفا دے دے. کسی کا آپریشن ہو گیا، بالکل دعا کر سکتے ہیں، آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں کہ یا اللہ آپریشن ہو گیا ہے، اس کو انفیکشن نہ ہو، اس کو جلدی سے جلدی صحت کاملہ عاجلہ اور کلیہ عطا فرمائے. لیکن اگر ایک مریض کو اپینڈکس ہے، اپینڈکس نہیں آپریشن کرائیں گے وہ پھٹ جائے گا، وہ دم دارو سے نہیں ہوگا، وہ مر جائے گا. ایک مریض کے اندر 30 ملی میٹر کی پتھری ہے، اگر آپ اس کا بر وقت مستند ڈاکٹر سے آپریشن نہیں کرائیں گے تو وہ گردہ خراب ہو جائے گا، پھر یا گردہ نکالنا پڑے گا یا بعد ڈائلسس پہ چلی جائے گی. تو اس ایمبٹ میں جہاں جا کے جس کو ہم کہتے ہیں انٹرسیکشن آف ریلیجن اینڈ میڈیسن، ریلیجن کا رول یا اسپرچویلٹی کا رول، روحانیت کا رول، دعا کا رول یا بیماری کے نہ ہونے سے مربوط ہے، یا اگر بیماری ہو گئی ہے تو صاحب ذکر افراد اس کے لیے دعا فرمائیں کہ اس کی بیماری کو اللہ پاک اس ڈاکٹر کے وسیلے سے جلد شفایاب کرے. جس کے لیے میں ایک آپ کے لیے ایک مثال پیش کروں گا کہ بیماری جسمانی بھی ہوتی ہے، بیماری روحانی بھی ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کونین کی خدمت میں اپنے صحابہ کی موجودگی میں مسجد نبوی میں ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے سر میں درد ہوتا ہے. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک نسخہ بنا کے دیا کہ آج رات کو پانی ابال کے اس میں یہ جوشن ڈال دینا اور اس طرح کر لینا تو وہ آپ کو اللہ شفا دے دے گا، ٹھیک ہو جاؤ گے. ایک دوسرا شخص اندر آیا
اور انہوں نے فرمایا، ان شخص نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک نبی، میرے سر میں درد ہوتا ہے۔ تو سرور کونین نے فرمایا کہ تم ہر تہجد کی نماز کے بعد یہ ذکر کیا کرو تو انشاءاللہ تمہارے سر درد جو ہے وہ جاتا جائے گا۔ بیچ میں بیٹھے اصحاب میں سے کس نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ایک کو آپ نے دوائی تجویز کی، ایک کو آپ نے ذکر تجویز کیا۔ تو سرور کونین جو پورے کائنات اور عالمین کے شاف ہیں، شافی محشر ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک بلڈ پریشر یا فشار کا شکار تھا، تو اس کے لیے میں نے دوا تجویز کی، یہ دوائی لے گا، اس کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا، اس کا سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرا روحانی بیمار ہے غضب کا، اس میں غصہ بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا تہجد کی نماز کے بعد آپ ذکر کیا کرو یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، تاکہ آپ کا یہ غضب جاتا جائے۔ تو یہاں بھی حالت یہی ہونی چاہیے کہ جو جسمانی بیماری ہے، گردے میں کینسر ہے، ہو گیا ہے، پروسٹیٹ کی وجہ سے نالی بند ہو گئی ہے، گردے خراب ہو گئے ہیں، گردے میں پتھری ہے، یہ بیماریاں جسمانی ہیں، یہ روحانی نہیں ہے کہ جس کا علاج دم دارو کے ساتھ ہو۔ نہیں، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، جو سنت ہے کہ ڈاکٹر کے پاس آپ نے جانا ہے اور ڈاکٹر کو علاج بھی کرانا ہے اور اس کو اپنا ہدیہ بھی دینا ہے۔ تو یہ تمام سنت نبوی پہ عمل کرنا ہے، اور یہی ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں